لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا حق دیا ہے کہ بیوی گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی ہے کہ شوہر کوئی جائز مطالبہ اگر اس سے کرے گا، جائز مطالبہ، کیونکہ مطالبات بھی کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں. ناجائز مطالبہ کیا ہو میں بتاتا ہوں ابھی. تو روزے کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو، دماغ میں چڑچڑا پن ہو، اب میاں کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں آیا ہوں تمہارا روزے کی وجہ سے. روزہ جب انسان ہوتا ہے تو وہ فریش نہیں ہوتا. تبھی دیکھو نا رمضان میں عصر میں لڑائیاں دیکھی ہیں آپ نے سموسوں پکوڑوں والوں کی دکانوں پہ، بسوں میں لڑائیاں ہم نے تو دیکھی ہیں. بسوں میں لڑائیاں، دودھ کی دکانوں پہ لڑائیاں، جلیبی کی دکانوں پہ لڑائیاں. چڑچڑا ہوتا ہے آدمی، بھوکا پیاسا جب ہوگا تو چڑچڑاپن آئے گا. اور خاص طور پہ جن کو چائے نسوار کی عادت ہے ان کی تو نسوار والوں کا تو اثر میں طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے. سگریٹ کی جن کو عادت ہے وہ تو اور پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسی وجہ سے عورت کو حکم دیا، رمضان کا تو فرض روزہ ہے وہ تو رکھنا پڑے گا، اس میں تو کسی کی اطاعت نہیں، اللہ کا حکم ہے. نفلی روزہ کوئی واجب تھوڑی ہے، تو شوہر سے پرمیشن لے کے روزہ رکھا جائے. اتنا بڑا حق اللہ نے دے دیا. میں نہیں دے رہا بھائی، میں تو بیان کر رہا ہوں. اب جو لڑنا ہے خواتین نے کس سے لڑے؟ اللہ سے جا کے لڑے، اللہ سے جھگڑا کرے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا. یہ اتنا بڑا حق. دیکھو اسلام کے حکام پہلی نظر میں تو لگے گا کہ عورت کے فیور میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورت کے فیور میں ہوتے ہیں. عورت کو مرد کے ماتحت اس لیے بنائے تاکہ ان کی زندگی کی جوڑی چلے، تبھی آدمی محبت کرے گا. اگر وہ اطاعت نہیں کرے گی تو پھر محبت نہیں ہوگی، ٹائم پاس کرے گا. انگریزوں میں دیکھ لو، ٹائم پاس ہے، کرتے ہی نہیں شادی. ان کو پتہ ہے میرے کسی کام کی نہیں ہے، شادی کر کے میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا، تو بڈھے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ. تو آپ کو جوان تگڑا میاں مل رہا ہے 18 20 سال کا، تو اللہ نے کہہ دیا اس کو اپنا سربراہ مان لو. ہمارے 18 20 سال کے تگڑے تگڑے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں، گوروں میں اس کا تصور نہیں ہے. 50 سال کے جا کے ہوتے ہیں تب جا کے کوئی شادی وادی کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی سارے نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا رہ گیا اب؟ میں ان سے کہتا ہوں تکلف کی کم بختوں تمہیں ضرورت کیا تھی ہے بھائی. میں نے بھی اتوار کے بیان میں بتایا نا کہ میرے بھانجے کا جو بیٹا ہے نا، وہ اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. 4 پھپھوؤں کا واسطہ. یہ خاندانی نظام آپ کو ابھی اس نے تصویر دی ہے، ایک بوڑھی سی خاتون ہے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ بچہ کون ہے؟ میرے بھانجے کا بیٹا. تو اس نے بتایا کہ یہ خاتون کون ہے؟ اس بچے کی پھپھو ہیں. ہمارے لبرل لوگوں کو یہ باتیں سن کے بہت غصہ آتا ہے. اس مفتی کو دیکھو، یہ ہوتے ہیں جاہل لوگ. میرے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ جاہل مفتیوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. غربت مہنگائی دیکھو، بس ان کا زور ہے بچے پیدا کرو. بھائی صاحب یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے انسان کو ایک عار بنا کے پیش کر دیا ہے. اگر انسان کا پیدا ہونا ذلت ہے تو پھر ہم سب اس دنیا کے لیے بوجھ ہیں. پھر ہم سب انسان زمین کے لیے بوجھ نہیں ہے. انسان زمین کی ترقی کا ذریعہ ہے. انسان نہ ہوتے تو یہ زمین کیسی بیابان ویران پڑی ہوئی تھی. انسانوں کے آنے سے تو زمین میں رنگینیاں پیدا ہو رہی ہیں. جب وہ ایسے تانے دیتے ہیں نا، وہ یہ دیکھو، میں نے کہا ان کا صحیح سڑ رہے ہیں، تپ رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں اولڈ ہاؤس پہ بہت بیان کرتا ہوں نا، انگریز ایک آدھ بچہ پیدا کرتا ہے، وہ بھی کم بخت اپنے باپ کو نہیں پالتا. سمجھ رہے ہو؟ ایک بچہ ہوگا وہ بھی اپنے باپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں، اماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں. ایک بچہ ہوگا اس کم بخت سے بھی نہیں رکھا جا رہا اپنے ابا اماں کو. ایک صاحب ہمارے لبرل لوگ نا جا کے انہیں کی گنتیاں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکچولی وہ اصل میں اس لیے رکھتے ہیں اولڈ ہاؤس میں کہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے. وہاں بوڑھے ماں باپ کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کتے کو بڑھاپے میں رکھ دو نا پھر کیئر کے لیے. اب جو کتا پالا ہوا ہے جو جب بڈھا ہو جائے تو اس کو بھی جمع کرا دو نا عیدی سینٹر میں، وہاں بھی کتے کی کیئر بہت اچھی ہو جائے گی. کتے کو تو چپکا کے رکھا ہوا ہے، بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں. باپ کو کہاں جمع کرا دیا؟ اولڈ ہاؤس میں.
نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. انگریز کتا اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کی کیئر کے لیے کتوں کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, جانوروں کے ہاسپٹل میں جمع کرائے گا؟ نہ, ابا کو کرائے گا, کیونکہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہو رہی ہے. بھائی کیئر مسئلہ نہیں ہے, سب سے پہلے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے قریب رہے میرے. کتے سے محبت ہے, وہ جتنا بھی بڈھا ہو جائے گا پھر بھی انگریز کے ساتھ بستر پہ سوئے گا. اور باپ بوڑھا ہو گیا تو کیئر کے پرپس کے لیے اس کو ہاسپٹل میں یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی تو سمجھ میں, ٹھیک ہے, پھر تمہارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے دعا دی تھی. انس بن مالک نے نبی کی جب خدمت کی نا تو نبی نے دعا دی. کیا دعا دی؟ اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے. انس بن مالک کہتے ہیں پہلے زمانے میں چونکہ باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں, بیویاں تو 4 تھیں لیکن باندیاں بھی بہت تھیں. انس بن مالک کہتے ہیں, ایک مورخ نے لکھا ہے کوفہ میں 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے صرف نرینہ میں 100 بچوں کو زندہ دیکھا ہے, جن میں ایک انس بن مالک بھی ہیں. 100 تو صرف آپ کے بیٹے تھے, سمجھتے ہو؟ میرے اور آپ کے اتنے نہیں ہو سکتے کیونکہ باندیوں کا سسٹم ختم. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. میں جلدی جلدی وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو کافروں نے لیبل کتنے خوبصورت قسم کے لیبل لگائے ہوئے ہیں بھائی, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اس کو جا کے بولا کرو تیرے کام تو آج آ رہا ہے, ہمیں کل کے مشورے دے رہا ہے بھائی. اور جو ہمیں کم بخت تو پروفٹ دے رہا ہے, تو کمپنیاں وہ پروفٹ بھی چیزیں مہنگی کر کے ہم سے کھا رہی ہیں, تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. اسلام نے کہا ہے پیسہ انویسٹ اگر کرنا ہے تو مزاربت کی بیس پہ کرو. مزاربت میں کیا ہوتا ہے, جتنا کمپنی کو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے دے گی. اگر 10 لاکھ کمائے, فار ایگزامپل 50% طے ہوا تھا, تو 5 لاکھ 20 لاکھ کمائے تو 10 لاکھ, اور بینک بھی آپ کو دے گا مزاربت کی بیس پہ. جتنا کمائے گا اس میں سے پرسنٹیج دے گا. اس پرسنٹیج کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میرے پیسوں سے انہوں نے کمبختوں نے کمایا کتنا ہے, یہ بھی پتا چلے گا آپ کو. پھر چیزوں کی قیمتیں جتنی چاہے مہنگی ہو جائیں, مارجن آف پروفٹ خود بخود بڑھ جائے گا, تو بینک کو بھی آپ کا پروفٹ کا مارجن بڑھانا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ جب قانون بناتا ہے نا, تو اب دیکھو یہ لوگ سود کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ اگر یہ لوگ سود کو حرام قرار دے دیں تو ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. اس لیے قانون سپیریئر کس کا ہے؟ اللہ کا. میں وہ مثال دے رہا تھا کہ نفلی روزے والی, وہ بات جلدی سے کمپلیٹ کروں. تو اللہ نے حکم دیا مرد کو, عورت کو, کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا. فقہا کا دماغ بہت ہائی ہوتا ہے, وہ حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھتے, حدیث کی ڈیپ میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر شوہر سفر میں ہے, گھر پہ نہیں ہے, پھر وہاں سے فون کر کے بیوی کو کہا کہ کل پیر کا روزہ سنت ہے مگر میری طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو, عورت کو شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے. کیونکہ بھائی جب تو گھر سے باہر ہے تو پھر یہ بلا وجہ کا بھرم ہو گیا نا, اس کی کوئی ریزن معقول وجہ نہیں ہے, اس خام خواہ کی چودراہٹ ہے نا. کیا خیال ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آپ گھر میں ہوتے تو میرا موڈ خراب ہوتا, اور میں آپ کو جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو ایسی باتیں کہہ دیتی ہوں, آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب استغفر اللہ یار, تو میں زیادہ آگے نکل جاتا ہوں. جب میرا موڈ خراب ہوتا اور پھر میں ایسی باتیں کرتی تو آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. اس وقت یہ ڈر تھا جب آپ ملک سے باہر ہو تو پھر روزہ رکھنے میں کیا پرابلم ہے, یا آپ گھر سے باہر ہو, صبح صادق سے پہلے گھر سے نکل گئے اور رات کو گھر پہ آ رہے ہو, تو پھر کیا پرابلم ہے؟ تو خام خواہ کے حکامات کسی کے نہیں ہے, اس میں نہ والدین ہے نہ شوہر ہے. والدین بھی اگر بلا وجہ ایسی کہتے ہیں نفلی روزہ نہیں رکھنا, داڑھی نہیں رکھنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو بھائی ایسی کوئی وجہ بتائے نا اس کی, آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اب جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں نا تو اللہ سپیریئر ہے. وہ جب قانون بناتا ہے تو کس کے فائدے کو سامنے رکھ کر؟ انسانیت کے. تبھی اس نے سود کو حرام کر دیا, تبھی اس نے سود کو حرام کر دیا کہ اس میں غریب کا استحصال ہے, غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے.
اور دوسری خرابی انسانوں کے قوانین بنانے میں کیا ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کی خیر خواہی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے، اس کی مینٹل لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ سکے. وہ بناتا ہے انسان کے فیور میں لیکن جا رہا ہوتا ہے وہ انسان کے اگینسٹ. عورت کی آزادی کے نام پہ جو قوانین بن گئے ہیں، رکھا تو یہی سامنے گیا کہ عورت کو ہم آزاد کر رہے ہیں لیکن مزے کس کے لگ گئے، مردوں کے. عورت کو آپ پردے کی پابندی سے آزاد کر دو تو عیاشی کس کی بڑھے گی، مردوں کی. عورت کو آپ طلاق کا رائٹ دے دو جو کہ شریعت نے نہیں دیا، لیبل کتنا اچھا لگ رہا ہے، عورت بھی خود مختار ہو گئی، بھائی اس سے بربادی کس کی ہوگی، عورت کی. مرد کو پتا ہے جب ہر وقت اس کے پاس رائٹ ہے ڈیورس کا تو نہ وہ پراپرٹی دے گا بیوی کو، نہ وہ حقوق دے گا، وہ ٹائم پاس کرے گا. تو بیڑا کس کا غرق ہوگا، ہو رہا ہے، ہوگا کیا، ہونا شروع ہو گیا ہے. خلا لیا، ادھر سے خلا پکڑا، وہاں شادی کی، وہاں سے خلا پکڑا، ایک دو کے بعد کوئی مرد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آدمی کو پتا ہوتا ہے جس نے اپنے پہلے میاں کے ساتھ وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. تو یہ سسٹم چل رہا ہے سوسائٹی میں. سسٹم جو الیکشن میں ہوا تھا نا، سسٹم ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نظام کو مان لو میرے بھائی، اپنے گھروں میں بھی کس کے قانون کو نافذ کرو، بولو اللہ کے قانون. اور بچوں کو سکھاؤ بیٹا اللہ نے منع کر دیا، اللہ اللہ اللہ، ہر وقت تذکرہ کس کا ہو گھر میں، اللہ. ہمیں یاد ہے ہم بچے تھے تو کسی بھی بات سے ماں باپ نے روکنا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے، بھائی اس سے گناہ ملتا ہے، اس کام سے کیا ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. پہلے اتنے کافی ہو جایا کرتا تھا. بچہ اپنے ابا اماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ خود صبح شام اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خود ہی سینما گھروں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں فلمیں دکھانے، اپنے بچوں کو خود ہی موویز کے سامنے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ناچ گانے کے پروگرام میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو بچے کے دل سے اللہ نکل جاتا ہے. جس بچے کے دل سے اللہ نکل گیا نا وہ تمہیں نہیں مانے گا، وہ تمہاری اطاعت نہیں کرے گا. پھر یہ خوب سمجھ لو. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی بس ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. جو اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، عیاشی کر رہا ہوں، لیکن عیاشی نہیں ہوتی، آپ اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہو، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اطمینان نصیب کرے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا قانون ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.